الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ملک عزیز میں، وطن عزیز میں بے حیائی اور بد چلنی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ماضی قریب میں حکومت نے اسمبلی سے اور پارلیمنٹ سے ایس جی بی ٹی کے حق میں جو قوانین پاس کیے، وہ قوانین بھی بے حیائی کے فروغ کے لیے تھے۔ ماضی بعید میں جب مرحوم جنرل پرویز مشرف صاحب برسر اقتدار تھے تو اس وقت بھی زنا بالرضا کو عام کرنے کے لیے اور اس پر سزائیں ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی قوانین سازی کی گئی۔ اس قسم کے قوانین ملک پاکستان میں بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانیت کو اور زنا کو، بدکاری کو فروغ دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ پایا جاتا ہے، سیکولر طبقہ پایا جاتا ہے، دین سے بیزار طبقہ یا مغرب سے متاثر طبقہ یا شیطان اور نفس سے مغلوب طبقہ جو پایا جاتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کی حمایت کرتے ہیں بلکہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر ملک پاکستان میں بے حیائی کے فروغ کے لیے اس قسم کی اقدار جاری رہیں، یا پھر حال ہی میں جو عورت مارچ ہوا ہے اس میں جس قسم کے نعرے لگائے گئے، اور ان نعروں کو اگر فروغ دیا گیا اور مرد و زن کو عام اختلاط کا موقع دے دیا گیا اور اسلامی قوانین کو پس پشت ڈال دیا گیا، تو پھر ہم حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ جلد از جلد اس ملک میں حرامی ہاؤسز قائم کرے، جہاں حرامی بچوں کو پالا جائے، جہاں حرامی بچوں کی تربیت اور نشو و نما ہو۔ کیونکہ جب معاشرے میں حرام کاری ہوگی، زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، تو اس کے نتیجے میں پھر حرامی بچے بھی پیدا ہوں گے، اور ایسے عورتیں بھی ہوں گی، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے حرامی بچوں کو، ناجائز اولاد کو تحفظ دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ابھی حرامی بچوں کو قبول کرنے کی استعداد اس لیے پیدا نہیں ہوئی کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی ممالک میں، مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیز قابل نفرت ہے اور زنا تو قابل جرم ہے۔ اس لیے یہاں جو ہے وہ حرامی بچوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کرتی ہے اور بد چلنی، بدکاری، فحاشی اور بے حیائی کے خلاف بند نہیں باندھتی، تو پھر اسے حرامی ہاؤسز کا قیام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ مجھے یاد ہے مرحوم جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں جب یہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر کے قوانین پاس ہو رہے تھے، تو اس وقت علامہ شاہ احمد نورانی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک انٹرویو لیا گیا تھا، اور حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اس بل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں حرامی بچوں کا اضافہ نہیں چاہتے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ برطانیہ میں اس زمانے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ برطانیہ میں سالانہ 90,000 حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں،
حکومت جن کی نشو نما کرتی ہے، حکومت جن کی کفالت اور تربیت کا اہتمام اور انتظام کرتی ہے، تو انہوں نے اینکر سے پوچھا تھا کہ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سالانہ ہزاروں کی تعداد میں حرامی بچے پیدا ہوں؟ تو اس لیے ہم یہ حکام بالا کو درخواست کرنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اس ملک پاکستان میں، مملکت خداداد میں فحاشی کو، بے حیائی کو، عریانی کو فروغ نہ دیا جائے، یہاں زنا اور بدکاری کو فروغ نہ دیا جائے، بلکہ یہاں نکاح کو فروغ دیا جائے، یہاں صحت مند اسلامی معاشرے کو پروان چڑھایا جائے، اور یہاں جو نسل تیار ہو وہ حلال کی نسل ہو، وہ جائز نسل ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ کر پلے، اور اس نسل کو ماں کا سایہ بھی میسر ہو، باپ کا سایہ بھی میسر ہو، ماں کی محبت بھی میسر ہو، باپ کی شفقت بھی میسر ہو، تاکہ اچھے ماحول میں وہ تربیت پائیں اور معاشرے کے لیے کارآمد بنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلامی معاشرے میں شیطانی ایجنڈے کو فروغ دیا گیا، بدکاری، زناکاری، حرام کاری، اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نسل حرام خون، ناجائز اولاد، زنا کی پیداوار اگر معاشرے میں وہ پھیل گئی، تو پھر یہ معاشرہ صحت مند معاشرہ نہیں رہے گا، پھر یہ معاشرہ صالح معاشرہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ وہ بچے، ایک حکیم اور دانشور کا قول میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بچے جو ناجائز پیدا ہوں گے اور زنا کی پیداوار ہوں گے، ان میں وہ حرص و ہوس گناہ کی ان کے جو ہے وہ خمیر میں اور جینز میں شامل ہوگی، جو ان کے ماں باپ میں تھی، جو انہوں نے گناہ کیا اور بدکاری کی اور ایک ہوس دکھائی، اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ تیار ہوا، تو وہ ہوس وراثتی طور پر اس بچے میں بھی منتقل ہوگی، اور یوں آہستہ آہستہ معاشرہ جو ہے وہ شیطانی ہوس، نفسانی ہوش اور شیطانی راستے پر چل پڑے گا، اور پھر معاشرہ صالح نہیں رہے گا، پھر معاشرہ صحت مند نہیں رہے گا، اور پھر اس معاشرے کی نشو و نما اور اس معاشرے کا اخلاق بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حکام وقت ہوں یا افسران بالا ہوں، ان کو مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے کی بجائے ان امور کا انسداد کرنا چاہیے کہ فحاشی نہ پھیلے، عریانی نہ پھیلے، بدکاری نہ پھیلے، اور زنا عام نہ ہو۔ اور دوسری بات، اس حوالے سے ہم اپنے علماء اور مشائخ کرام سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ایسے امور اختیار کیے جائیں کہ خواتین تک بھی دین کی بات پہنچ سکے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین تک دین کی بات آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ پاتی۔ دین کی بات خواتین تک پہنچانے کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ مردوں کے لیے تو آسانیاں ہیں کہ وہ کبھی مسجد میں درس ہوتا ہے تو سن لیتے ہیں، کبھی کوئی خصوصی پروگرام ہوتا ہے اس میں شرکت کر لیتے ہیں، کبھی جمعے کی تقریر کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے یہ مواقع اب میسر نہیں ہوتے۔ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، ان اللہ کی بندیوں تک بھی دین کی بات پہنچانے کا انتظام کیا جائے، تاکہ دین کی بات ہر کان تک پہنچ سکے، شاید کسی کے کانوں سے اتر کے اس کے دل پہ اثر کر جائے اور لوگوں کی زندگی بدل جائے، بے دین دین پر چلنے لگیں، دین سے دور رہنے والے دین کے قریب ہو جائیں، اور صحت مند اور صالح معاشرہ قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کی فحاشی سے، عریانی سے، شیطانی منصوبوں سے، شیطانی راستوں سے بچا کر رکھے، صالح معاشرہ ہو، صالح اسلامی سوسائٹی ہو، صالح اور نیک لوگ ہوں، تاکہ اس کی برکات سے ہم سب
مستفید ہو سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔